ہماری دعوت کتاب و سنت کی دعوت، ہماری دعوت قرآن و حدیث کی دعوت، ہماری دعوت وہ دعوت ہے جس کو میں علی وجہ البصیرہ کہنا چاہتا ہوں، جو آج کے دور سے یہاں سے کنگن پور کے مولانا محی الدین لکھوی اس دعوت کو لے کر چلے ہیں، اس دعوت کو پیچھے لے کر جائیں، حبیب الرحمن یزدانی کی دعوت اس سے پیچھے لے کر جائیں، علامہ احسان اللہ ظہیر کی دعوت اس سے پیچھے لے کر جائیں، ثناء اللہ عمر تصریح کی دعوت اس سے پیچھے لے کر جائیں، وہ شیخ الکل محمد حسین کی دعوت اس سے پیچھے لے کر جائیں، تو شاہ ولی اللہ کی دعوت اس سے پیچھے لے کر جائیں، امام شوکانی کی دعوت اس سے پیچھے لے کر جائیں، ابن جوزی کی دعوت اس سے پیچھے لے کر جائیں، ابن تیمیہ کی دعوت اس سے پیچھے لے کر جائیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ ان کی دعوت اس سے پیچھے لے کر جائیں، امام احمد بن حنبل کی دعوت، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی ان کی دعوت، اہل حدیث کی دعوت، تابعین کی دعوت، اہل حدیث کی دعوت، تبع تابعین کی دعوت، اہل حدیث کی دعوت، صحابہ کی دعوت، اہل حدیث کی دعوت، محمد رسول اللہ کی دعوت، اہل حدیث کی دعوت وہ دعوت ہے جس کو اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے، جبرائیل لے کر آئے ہیں اور محمد رسول اللہ نے صحابہ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ نعرہ تکبیر، رہنما، امام اعظم، امام دین، اور وہ ہے کیا؟ اور وہ ہے کیا؟ وہ دعوت کانفرنس ہے جس میں حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب اور کنگن پوری بھی خطاب کرے گئے۔ 2 روزہ کانفرنس بسیاوے والا تحصیل دیپال پور میں ہو رہی ہے۔ مولانا منظور صاحب، حنیف ربانی صاحب، قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی صاحب، عبدالرحیم کلیم، عمر صدیق صاحب، ناصر مدنی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ حضرات، اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت خطاب دوں گا۔ بہت دور کا سفر کر کے راول پنڈی سے بھی آگے سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان جو بڑے عرصے کے بعد اکاڑا تشریف لائے ہیں، اور بہت سے لوگوں کی خواہش تھی کہ سید عتیق الرحمان شاہ صاحب کو بلایا جائے، ان کا خطاب شاندار جاندار ہونے والا ہے۔ منشا قادری صاحب کے بھتیجے اویس صاحب ہیں، وہ پیچھے سٹیج کے پاس آ جائیں، منشا قادری صاحب ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو دعوت خطاب دوں گا سید عتیق الرحمان شاہ صاحب محمدی آف راول پنڈی، آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ذرا بیداری کے ثبوت دے سید عتیق الرحمان شاہ صاحب محمدی۔ آخری ہے حالے پس 2 شعر پہن اعلان کر دیں انشاءاللہ۔ پسوری صاحب ہے گئے عوام نے پتا ہے۔ ابھی انشاءاللہ خطابات حافظ یوسف پسوری صاحب ادھر آرام کر رہے ہیں، ان کو لینے کے لیے گئے، ان کا بھی شاندار خطاب ہوگا۔ اور بھی انشاءاللہ نقوی صاحب کی امید ہے شاید اللہ کرے وہ بھی آ جائیں، حالانکہ ان کی ڈیٹ انہوں نے وعدہ سب سے پہلے دیا تھا اس کانفرنس کے لیے، ان کے کہنے پہ 1 مہینہ پہلے رکھی گئی ہے۔ بہرحال جس طرح بھی اللہ کو منظور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز سامعین گرامی، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور جو حضرات کان رکھتے ہیں وہ میری آواز کو سن رہے ہیں، ان سے التماس ہے کہ کانفرنسوں کی
انعقاد کی کچھ آداب ہوتے ہیں، میرے خیال میں وہ آداب کم سکھائے گئے ہیں، جس کی بنیاد پر مقرر کے آنے کے بعد بھی آپ کی تقریر جاری ہے۔ تو کسی نے اگر بہت تقریر کرنی ہے تو پہلے وہ آ جائے، وہ تقریر کر لے یہاں پر، پھر میں بعد میں کر لوں گا۔ جو دور سے علماء کرام آتے ہیں، ادب و احترام کا تقاضا بھی یہی اور عزت کا تقاضا بھی یہی، اور باقاعدہ طور پر یہ ویسے نہیں آتے، بڑی جان جوکھوں سے آتے ہیں اور بڑا وقت نکال کے آنا پڑتا ہے۔ فرض بنتا ہے آپ کا کہ آپ بھرپور طریقے سے ہمتن گوش ہو کر، جنہوں نے سننا ہے وہ بیٹھ جائیں، جنہوں نے گفتگو کرنی ہے وہ بے شک اٹھ کے چلے جائیں۔ یہاں اگر 4 افراد ہوں گے تو ہمیں وہ 4 ہی کافی ہیں سننے کے لیے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ بڑا مجمع ہو اور اس کے سامنے ہماری بات ہو۔ چند افراد ہوں، مقصد کی بات سنیں، مقصد کی بات ہو اور عمل کی زندگی میں اس کو جگہ دے دیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، امام اعظم کانفرنس کے نام سے ہماری آج کی کانفرنس موسوم ہے اور بڑے وقت سے علماء کرام خطابات فرما رہے ہیں اور میرے بعد بھی معزز علماء کرام کا خطاب ہوگا۔ میں فقط صرف 2 باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہتا ہوں، اور وہ 2 باتیں فقط 2 باتیں نہیں، وہ 2 باتیں میرا نظریہ ہیں، میرا عقیدہ ہے، میری سوچ ہے، میری فکر ہے، میری دعوت ہے، میری پکار ہے، میری للکار ہے، میری آواز ہے۔ وہ 2 باتیں ہمارا عقیدہ ہیں، وہ 2 باتیں ہماری جستجو ہیں، وہ 2 باتیں ہمارا نظریہ ہے، وہ 2 باتیں ہم شروع سے لے کر چلے ہیں، آج تک لے کر آ رہے ہیں اور قیامت تک ان 2 باتوں کو لے کر چلتے رہیں گے۔ وہ 2 باتیں کون سی ہیں؟ آئیے پہلے میں یہ بتلا دوں، یہ 2 باتیں پیش کرنے والے کون سے لوگ ہیں۔ ہمیں لوگ اہل حدیث کہتے ہیں۔ اہل حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اہل حدیث کا مطلب یہ ہے، یہ قرآن کو ماننے والے، یہ حدیث کو ماننے والے۔ قرآن بھی حدیث ہے، حدیث بھی حدیث ہے۔ قرآن کو ماننے والے اہل حدیث ہیں، حدیث کو ماننے والے اہل حدیث ہیں، قرآن اور حدیث دونوں کو ماننے والے یہ اہل حدیث ہیں۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میں 2 باتیں آپ کے سامنے نتیجے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، اہل حدیث کا نظریہ یہ ہے، اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے، اہل حدیث کی سوچ یہ ہے، اہل حدیث کی فکر یہ ہے، اہل حدیث کی دعوت یہ ہے، اہل حدیث کی پکار یہ ہے کہ لوگوں عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ عبادت کے لائق اگر کوئی روئے زمین کے اندر کوئی ذات ہے تو صرف اللہ کی ہے، عبادت اللہ کی ہے۔ اب طریقہ کس کا اپنایا جائے، طریقہ کس کا اختیار کیا جائے، طریقہ کس کا اپنایا جائے، کس کی بات کو مانا جائے۔ نماز ہم پڑھنا چاہتے ہیں، طریقہ کس کا ہو؟ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، طریقہ کس کا ہو؟ زکات دینا چاہتے ہیں، طریقہ کس کا ہو؟ حج کرنا چاہتے ہیں، طریقہ کس کا ہو؟ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، طریقہ کس کا ہو؟ سیاست کرنا چاہتے ہیں، طریقہ کس کا ہو؟ ہم ہر عمل کرنا چاہتے ہیں، اخلاقیات میں، کردار میں، گفتار میں، عادات میں، ہر چیز میں ہم طریقہ اپنانا چاہتے ہیں، وہ طریقہ کس کا ہو؟ تو 2 باتیں آپ کے سامنے اہل حدیث نظریے کی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ عبادت صرف اللہ کی ہے اور طریقہ صرف محمد مصطفیٰ کا ہے۔ نعرہ تکبیر، مسلک اہل حدیث سید عتیق الرحمان شاہ صاحب ہونگی۔ عبادت کس کی ہے؟ صرف اللہ کی، اللہ کی نہیں، صرف اللہ کی۔ عبادت کس کی ہے؟ عبادت اللہ کی۔ اب عبادت کیا ہے؟ عبادت اہل حدیث کس کو کہتا ہے؟ آئیے اہل حدیث کی دعوت کو دیکھیں۔ ہماری دعوت کتاب و سنت کی دعوت، ہماری دعوت قرآن و حدیث کی دعوت، ہماری دعوت وہ دعوت ہے جس کو میں علی وجہ البصیرہ کہنا چاہتا ہوں، جو آج کے دور سے یہاں سے کنگن پور کے مولانا محی الدین لکھوی اس دعوت کو لے کر چلے ہیں۔ اس دعوت کو پیچھے لے کر جائیں، حبیب الرحمن یزدانی کی دعوت اس سے پیچھے لے کر جائیں، علامہ احسان اللہ ظہیر کی دعوت اس سے پیچھے لے کر جائیں، ثناء اللہ مرتصی کی دعوت اس سے
پیچھے لے کر جائیں وہ شیخ الکل محمد حسین کی دعوت، اس سے پیچھے لے کر جائیں تو شاہ ولی اللہ کی دعوت، اس سے پیچھے لے کر جائیں امام شوکانی کی دعوت، اس سے پیچھے لے کر جائیں ابن جوزی کی دعوت، اس سے پیچھے لے کر جائیں ابن تیمیہ کی دعوت، اس سے پیچھے لے کر جائیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ ان کی دعوت، اس سے پیچھے لے کر جائیں امام احمد بن حنبل کی دعوت، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی ان کی دعوت، اہل حدیث کی دعوت، تابعین کی دعوت، اہل حدیث کی دعوت، تبع تابعین کی دعوت، اہل حدیث کی دعوت، صحابہ کی دعوت، اہل حدیث کی دعوت، محمد رسول اللہ کی دعوت، اہل حدیث کی دعوت وہ دعوت ہے جس کو اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے، جبرائیل لے کر آئے ہیں اور محمد رسول اللہ نے صحابہ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ نعرہ تکبیر، برو رہنما، امام اعظم، امام دین، رحمت۔ اور وہ ہے کیا؟ اور وہ ہے کیا؟ وہ دعوت ہے کیا؟ عبادت کس کی ہو؟ آپ نے یاد رکھنا ہے عبادت کس کی ہے؟ اب عبادت کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ اہل حدیث عبادت کا مفہوم کیا بیان کرتا ہے؟ اہل حدیث کے نزدیک عبادت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو اللہ نے اپنے لیے خاص کر دی ہو، جو اللہ نے عمل اپنے لیے خاص کر لیا ہو، کسی اور کے لیے اس کو اختیار نہ کرنا، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے لیے اختیار کیا ہے، اپنے لیے پسند کیا ہے، میرا بندہ ہو، میرے سامنے ہاتھ باندھے، میرے سامنے کھڑا ہو، اقرار کرے میرے سامنے کھڑے ہو کر، قیام کی حالت میں کھڑا ہو، یہ قیام کی حالت میں ہاتھ باندھ کر قبلے رخ ہو کر اس طرح کھڑے ہونا کس کے لیے جائز ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ کس کے لیے جائز ہے؟ استاد کے سامنے اس طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا جائز ہے؟ پیر کے سامنے، زندہ کے سامنے، مردہ کے سامنے، قبر کے سامنے، مزارات کے سامنے، دربارات کے سامنے، کسی کے سامنے بھی ہاتھ باندھ کر اس طرح کھڑے ہونا جائز نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے لیے پسند کیا ہے۔ اللہ نے یہ انداز اپنے لیے پسند کیا ہے۔ جس انداز کو اللہ اپنے لیے پسند کرے اس انداز کو کسی اور کے لیے اختیار کرنا جائز۔ اب کیا ہے؟ نماز کی ہیئت کو دیکھیں، نماز میں قیام ہے، قیام کے بعد تھوڑا سا جھکنا ہے۔ یہ تھوڑا سا جھکنا کیا ہے؟ رکوع ہے۔ رکوع کے اندر گئے ہیں، رکوع کے اندر گئے ہیں، رکوع کے اندر ہم موجود ہیں، ہمارے دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر ہیں، ہماری کمر سیدھی ہے، ہمارا سر سیدھا ہے، نہ سر نیچے ہے نہ سر اوپر ہے۔ اس انداز سے ہم جھک کر عاجزی اور انکساری کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس انداز سے تھوڑا سا جھکنا کس کے لیے جائز ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ یہ تھوڑا سا جھکنا، یہ تھوڑا سا بھی جھکنا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ پہ فرمایا والدین کا بہت بڑا مقام ہے۔ تیسری جگہ پہ فرمایا اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ساری باتوں کے باوجود قرآن یہ بات کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ والدین کے سامنے سر نہیں جھکانا، والدین کے سامنے کندھے جھکانے، والدین کے سامنے سر۔ والدین کا بڑا مقام ہے، والدین کا بڑا مرتبہ ہے، والدین کی بڑی عزت اور احترام ہے، لیکن فرمایا والدین کے سامنے سر نہیں جھکانا، والدین کے سامنے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا والدین کے سامنے کندھوں کو جھکانا ہے۔ اور کندھے کیسے جھکیں؟ والدین کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، والدین کہیں نیک کاموں کے اندر حصہ لیں، والدین کہیں دنیا کے امور سر انجام دیں، لیکن اگر والدین یہ بات کہتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، فرمایا والدین کہیں 11ویں پکاؤ تو وہ پکانی جائز، والدین کہیں جاؤ جا کر نیاز دو بابا کے دربار پر وہ دینی جائز، والدین کہیں جاؤ جا کر لاہور علی حجویری کے دربار کو جاؤ دھو کر آؤ، کس سے؟ یہ دودھ لے کر جاؤ اور دودھ سے اس کو دھو کر آؤ، یہ والدین کی بات ماننا جائز
نہیں ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. فرمایا والدین اگر اللہ کی اطاعت میں نافرمانی کا حکم دیتے ہیں ان کی اطاعت کرنی جائز نہیں ہے. اگر والدین کی ماننی جائز نہیں ہے تو پیر کی ماننی جائز ہے, فقیر کی ماننی جائز ہے, کسی زندہ اور مردہ کی ماننی جائز ہے. اللہ کے مد مقابل کسی کی بات ماننی جائز نہیں ہے. ایک طرف اللہ کا حکم ہے, ایک طرف پیر کا حکم ہے, ایک طرف اللہ کا حکم ہے, ایک طرف والدین کا حکم ہے, ایک طرف اللہ کا حکم ہے, ایک طرف دوست کا حکم ہے, ایک طرف اللہ کا حکم ہے, دوسری طرف استاد کا حکم ہے. ساری کائنات ایک طرف ہو, اللہ کی ذات ایک طرف ہو. مومن کیا کہتا ہے, مواحد کیا کہتا ہے, اہل حدیث کیا کہتا ہے, ہماری دعوت کیا ہے. ساری کائنات کی بات کو ٹھکرا دو, اللہ کی بات کو مان لو, اسے ہی عبادت کہا جاتا ہے. تھوڑا سا جھکنا کس کے لیے جائز ہے, کس کے لیے جائز ہے؟ بول لو, کوئی کچھ نہیں کہتا. کس کے لیے جائز ہے؟ صرف اللہ کے لیے جائز ہے. اور آئیے ایک اور عقیدے کی بات دیکھیں. نماز کے اندر ہم رکوع میں جاتے ہیں, رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑے ہو جاتے ہیں, بالکل سیدھا, ہاتھ سیدھے, پاؤں سیدھے, قبلہ رخ, اس انداز سے کھڑے ہوتے ہیں. یہ انداز میرے رب نے اپنے لیے پسند کیا ہے, کسی اور کے لیے اختیار کرنا جائز. اور لوگ تو یہ آپ نے سنا ہوگا کہ صرف سجدہ غیر اللہ کو جائز نہیں, صرف سجدہ غیر اللہ کو جائز نہیں. یہ آپ نے سنا ہے, یہ صحیح سنا ہوگا, لیکن یہ بات یاد رکھیں, علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں, مطالعے کی روشنی میں کہتا ہوں, کتاب و سنت کے استحضار پر کہتا ہوں کہ ہر وہ عمل جو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے کسی اور کے لیے اختیار کرنا جائز نہیں ہے. اللہ نے پسند کیا, بالکل بندہ سیدھا ہو کر میرے سامنے کھڑا ہو, اس طریقے سے کسی اور کے سامنے کھڑے ہونا جائز ہے. گئے ہم میمن صاحب آپ کے علاقے میں, پیر پگاڑا صاحب, وہاں پر تقریر تھی, کہنے لگے پیر آپ پگاڑا کو مل کر جائیں. ہم وہاں پر ان کو ملنے کے لیے گئے, ہمارے کچھ افراد کا وفد تھا, وہاں ملنے کے لیے گئے تو وہاں لوگوں کا انداز کیا دیکھا. لوگوں کا انداز یہ ہے, کوئی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے, کوئی دو زانو ہو کر بیٹھا ہوا ہے, کوئی سیدھا آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی پیر صاحب کی طرف بالکل سیدھا کھڑا ہے, کوئی پیر کی طرف اپنا دائیں جانب نہیں کرتا, بائیں جانب نہیں کرتا, پیٹھ نہیں کرتا. یہ انداز ہم نے سارے وہاں پر دیکھے ہیں. اور آپ کو ایک حیران کن بات بتلاؤں, جب ہم باہر نکلے ہیں پیر صاحب دیدار کے لیے لوگوں کے سامنے نمودار ہوتے ہیں, ہم وہاں پر موجود تھے, پیر صاحب نمودار ہوئے باہر, لوگ وہاں پر موجود تھے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے موجود تھے. ہم نے یہ منظر بھی دیکھا کہ کئی لوگ کھڑے ہو کر آپ کے سامنے اس طرح کھڑے تھے, کئی ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے, کئی رکوع کی حالت میں وہاں پر موجود تھے, اور کئی بدنصیب ایسے تھے جو پیر آپ پگاڑا کے سامنے سجدے میں گر گئے تھے. یہ منظر ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے, اپنی نگاہوں سے یہ مناظر ہم نے دیکھے ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے, اللہ کا حق, اللہ کے بندو اللہ کا حق ہے, وہ اللہ کا حق کسی اور کو دینا جائز نہیں ہے. سجدے میں جاتے ہیں, 7 اعضاء پر سجدہ کرتے ہیں, 2 ہاتھ ہیں, 2 پاؤں ہیں, 2 گھٹنے ہیں, ناک اور پیشانی ہے, 7 اعضاء ہیں, 7 اعضاء زمین پر رکھ دیتے ہیں عاجزی اور انکساری سے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اللہ تو پاک ہے, ہم گناہگار ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اس حالت میں سجدے میں گر جانا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز. اگر یہ جائز ہوتا, اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو محمد رسول اللہ کے سامنے صحابہ سجدہ کرتے. امام کائنات اس بات کے حقدار تھے, سرور دو عالم اس بات کے حقدار تھے, سید کونین اس بات کے حقدار تھے کہ دنیا آپ کے سامنے جھکتی, آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی. لیکن قربان جاؤں میں اپنے امام پر, امام رحمت للعالمین پر, امام اعظم پر. صحابی آئے, آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول, ہم نے دیکھا ہے کیسر و کسرا کے دربار میں لوگ پیش ہوتے ہیں اور کیسر و کسرا کے سامنے
لوگ جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں. اللہ کے رسول ہمارا دل یہ چاہتا ہے ہم بھی آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں، احترام کی حد کر دیں، آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوں. آپ نے فرمایا میرے صحابہ یاد رکھو اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا میں بیوی کو حکم دیتا خاوند کے سامنے سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، لہذا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اور اس سے آگے آیت تحیات آتی ہے. کیا آتی ہے؟ اتحیات پڑھتے ہیں، دو زانو ہو کر پڑھتے ہیں، قبلہ رخ ہو کر پڑھتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھ دونوں زانوؤں پر رکھتے ہیں، قبلہ رخ ہو کر بیٹھتے ہیں. اس انداز سے بیٹھنا صرف کس کے لیے جائز ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز ہے؟ یہ اللہ نے اپنے لیے انداز پسند کیا ہے. آئیے اس سے آگے چلتے ہیں، اس سے آگے چلتے ہیں. کچھ جگہ ایسی ہیں جن کو اللہ نے اپنے لیے بہترین قرار دیا ہے، اپنے شاعر قرار دیا ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا یہ صفا مروہ ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. بیت اللہ اللہ کی نشانی ہے، مقام ابراہیم اللہ کی نشانی ہے، حجر اسود اللہ کی نشانی ہے، آب زمزم اللہ کی نشانی ہے. اب دیکھو جو کام اللہ نے اپنی ان نشانیوں کے لیے پسند کیے ہیں وہ کسی اور جگہ کے لیے اختیار کرنا جائز ہے؟ طواف کس کا حق ہے؟ طواف کس کا حق ہے؟ کس کا حق ہے؟ بیت اللہ کا. طواف چکر لگانا، اس کی چاروں طرف چکر لگانا، یہ کس کا حق ہے؟ بیت اللہ کا حق ہے، صرف بیت اللہ کا حق ہے. یہ حق کسی اور کو دیا جا سکتا نہیں، دیا جا سکتا. آج دیکھو یہ حق لوگ کس کس کو دیتے ہیں. کئی قبریں آپ کو ایسی ملیں گی، کئی دربار آپ کو ایسے ملیں گے، کئی مزارات آپ کو ایسے ملیں گے جہاں لوگ طواف کرتے ہیں. اور معذرت کے ساتھ دلیل کے ساتھ بات کروں گا، کوئی اگر کہنا چاہے، ملنا چاہے، پوچھنا چاہے اسے بتلا بھی دوں گا. کئی مزارات ایسے ہیں جہاں پر 7 ہی چکر لگائے جاتے ہیں. 7 چکر وہاں پر ہوتے ہیں، 7 کہاں پر؟ یہاں پر ہوتے ہیں. یہ اللہ کا حق انہوں نے یہاں پر دے دیا. یہ بیت اللہ کا حق تھا، یہ بیت اللہ کا حق تھا. بیت اللہ کا حق کس کو دے دیا؟ انہوں نے قبروں کو، مزارات کو دے دیا. اہل حدیث کی بات کہتا ہے عبادت کس کی ہے؟ یہ اللہ کے گھر کا حق ہے. چومتے ہیں پتھر؟ اکاڑا والوں پتھروں کو چومتے ہو یا نہیں؟ پاکستان میں کوئی نہیں چومتا پتھروں کو. ہمارے مارگلا سے پتھر آتے ہیں، اسلام آباد سے آتے ہیں. بہترین پتھر دیں، خوبصورت پتھر دیں. بھائی کہاں لے کے جاؤ گے؟ کہتے ہیں جی یہ ہم مزار بنا رہے ہیں، اس کے اوپر ہم نے یہ لگانا ہے، خوبصورت پتھر ہو. کرنا کیا ہے؟ لوگ آتے ہیں، عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. کوئی جھکتا ہے، کوئی چومتا ہے، کوئی چاٹتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے. اللہ اکبر. یاد رکھو مسلمانوں، ایک ہی پتھر ہے روئی زمین کے اندر، ایک پتھر ہے، ایک پتھر جس کا چومنا جائز ہے. اس پتھر کے علاوہ کسی پتھر کو چومنا جائز نہیں ہے. یاد رکھو بیت اللہ کس کا بنا ہوا ہے؟ بیت اللہ کس کا بنا ہے؟ پتھر ہی کا بنا ہوا ہے. بیت اللہ پتھر کا بنا ہوا ہے، لیکن پورے بیت اللہ کو چومنا جائز نہیں ہے. علماء بیٹھے ہیں، میرے بات پوچھ لیجئے گا کہ بیت اللہ کو، پورے بیت اللہ کو چومنا جائز ہے؟ یہ رکن یمانی ہے، یہ رکن عراقی ہے، یہ ملتزم ہے، یہ بیت اللہ کا دروازہ ہے، یہ حتیم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، لیکن اس کو چومنا جائز نہیں ہے. پورے بیت اللہ کو نہیں چوم سکتے. کس کو چومتے ہیں؟ حجر اسود کو چومتے ہیں. کیوں چومتے ہیں؟ آئیے اس عقیدے کا اظہار حضرت عمر نے کر دیا اہل حدیث کی زبان میں. حضرت عمر کھڑے ہیں، حجر اسود سامنے ہے. حجر اسود کو مخاطب ہو کر عمر نے فرمایا اے پتھر تو پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے. اللہ کی قسم میں نے آمنہ کے لال کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، رب کعبہ کی قسم کبھی نہ چومتا. میں تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ میں نے محمد رسول اللہ کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا ہے. حجر اسود کو ہم کیوں چومتے ہیں؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ نے چوما ہے. کیوں چومتے ہیں؟ کہ اللہ نے حکم دیا ہے. کیوں چومتے ہیں؟ کہ یہ عبادت کا حصہ ہے. اس سے ہٹ کر کسی اور پتھر کا یہ حق، کوئی پتھر کتنا ہی بہترین کیوں نہ ہو، کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس حجر اسود کا مقابلہ کر سکتا
نہیں کر سکتا. یہ کیوں ہے؟ عبادت کس کی ہے؟ عبادت کس کی ہے اور طریقہ کس کا ہے؟ اب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. نماز پڑھنی اللہ کے لیے ہے، رکوع اللہ کا، سجدہ اللہ کا، قومہ اللہ کا، جلسہ اللہ کا، لیکن طریقہ کس کا؟ یہ طریقہ اپنا اپنا ہے. طریقہ ہر ایک اپنا اپنا. آپ کو کس نے سکھلائی؟ دادی اماں نے. آپ کو کس نے سکھلائی؟ نانی اماں نے. آپ کو کس نے سکھلائی؟ میں نے تو خود بخود ہی سیکھ لی ہے، میں نے خود بخود ہی پڑھ لی ہے، مجھے تو بس خود ہی آتی تھی جی نماز. لیکن یہ نہیں فرمایا اپنا اپنا طریقہ. اپنی ماں سے سیکھ لو، باپ سے سیکھ لو، دادا سے سیکھ لو، محلے کے مولوی سے سیکھ لو، پیر سے سیکھ لو، فقیر سے سیکھ لو. نہیں. کیا فرمایا امام کائنات نے؟ آپ نے فرمایا نماز اللہ کے لیے ہے، لیکن صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز پڑھنی کس طرح ہے؟ نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح میں محمد رسول اللہ نے پڑھی ہے. اپنی مرضی یہاں پر کرنی، اپنی مرضی نہیں کرنی. دین کے اندر اپنی مرضی، دین کے اندر اپنی مرضی نہیں چلتی. پاکستان کے قانون کے اندر اپنی مرضی چلتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پاکستان کا قانون کس نے بنایا ہے؟ برطانیہ کا بنا ہوا ہے. ابھی ہمیں بنانے کی توفیق نہیں ہوئی، برطانیہ نے بنایا ہے. صرف ہم نے اس کے آئین کے اندر ہی لکھ دیا ہے قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. بس اس سے ہٹ کر قانون ابھی برطانیہ کا چل رہا ہے. لیکن اگر کوئی اس برطانیہ کے قانون کو توڑ دے، کہتے ہیں سزا ہوگی، خوفناک سزا ہوگی، اس کو قید میں ڈالا جائے گا، اس کو سزا ملے گی. اور جاؤ تمہارے قانون بنائے ہوئے اس پر سزا دیتے ہو. محمد رسول اللہ کے قانون کو کوئی توڑے، اس پر کوئی سزا نہیں. کیسا اندھیرا ہے یہ. ابھی پچھلے دنوں میں زیارت میں تھا، بلوچستان میں زیارت کا علاقہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے. وہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح کا گھر ہے. آخری ایام جہاں پر قائد اعظم صاحب نے گزارے. کوئی وہاں پر گیا ہو اس واقعے کا علم ہوگا، نہیں ہے تو واقعے کی تحقیق کر لیں. ہم وہاں پر گئے شیخ ابو تراب کے ساتھ. پورا گھر ہم نے دیکھا. باتھ روم وہاں انہوں نے بند کیا ہوا، سیل کیا ہوا تھا، اور اوپر لکھا تھا بحکم سپریم کورٹ اس کو سیل کیا گیا ہے. ہم نے اس سے پوچھا، جو بتانے والا تھا، اس سے پوچھا بھائی یہ باتھ روم کیوں سیل کیا ہے؟ باتھ روم کیوں بند ہے؟ پورا گھر آپ نے دکھا دیا ہے، قائد اعظم کا باتھ روم بھی دکھا دے. انہوں نے کہا جی ایک غلطی ہم سے ہو گئی. کیا ہو گیا؟ کہتے قائد اعظم صاحب کی جو لیٹرین تھی جہاں پر وہ پیشاب کرتے تھے، اس لیٹرین کے اندر کچھ ٹائلیں ٹوٹ گئی. ہم نے اپنی مرضی سے وہ ٹائلیں لگا دی. سپریم کورٹ نے ایکشن لیا، ہمارے خلاف مقدمہ درج ہوا کہ قائد اعظم کی لیٹرین کو تم بدلنے والے کون ہوتے ہو؟ قائد اعظم کی لیٹرین یہ قومی اثاثہ ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا ہے. تم کون ہوتے ہو بدلنے والے؟ بندہ قید کاٹ رہا ہے، میں بھی ایک تاریخی بھگت رہا ہوں. قائد اعظم کی لیٹرین بدلنا ہمارے لیے عذاب کا باعث بن گیا. حالانکہ لیٹرین ہم نے تبدیل نہیں کی، صرف ٹائلیں بدلی ہیں. میں سوچ کے اندر گم ہو گیا، میرے مالک کیسی اندھیر نگری ہے. قائد اعظم کی لیٹرین بدلے، سپریم کورٹ کے اندر کیس چلے، بدلے کے اوپر تاریخیں پڑھیں، اس کو قید کے اندر ڈالا جائے. محمد رسول اللہ کا دین بدل دیا جائے، نہ کوئی قید چلے، نہ قید میں ڈالا جائے، نہ کوئی اس کو برا کہے. لوگ یہی کہتے رہے تمہاری اپنی ہے، ہماری اپنی ہے. نہیں، اگر قائد اعظم کی لیٹرین بدلنا جرم ہے، محمد رسول اللہ کا دین بدلنا دنیا میں سب سے بڑا جرم ہے. اور اہل حدیث نے یہ جرم نہیں کیا. الحمدللہ اہل حدیث نے یہ جرم نہیں کیا. اہل حدیث کا نظریہ کیا ہے؟ اب ایک حدیث پر بات ختم کرتا ہوں. مجھے معلوم ہے آپ کی تھکاوٹ کا مجھے احساس ہے، لیکن ہم بھی تو بڑے تھکے ہیں. سفر ہم نے بھی بڑا لمبا کیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں ہماری تھکاوٹ بھی اتر جائے. کچھ کہنے آئے ہیں تو کہہ کر جائیں، کچھ بات کرنے آئے ہیں تو دل کی کر ہی جائیں. آئیے، رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری، ابو داؤد، مسند احمد، دار قطنی، مستدرک حاکم، مسند احمد، ان کتابوں کے اندر یہ روایت مختلف الفاظ سے موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں آپ مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں، صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں. ایک بدو دیہاتی آتا ہے، اچھلتا ہوا آیا، مسجد کے اندر داخل ہوا، اونٹ کے اوپر سے اترا، اونٹ کو مسجد کے اندر لا کر باندھ دیا اور
زبان سے یہ الفاظ کہہ رہا ہے، یا محمد یا محمد یا محمد، زبان سے گستاخانہ الفاظ نکل رہے ہیں، اور دودھ لا کر مسجد کے اندر باندھ دیا ہے، یہ بھی بہت بڑی گستاخی تھی۔ اور تیسری بات یہ کی اس نے مسجد کے اندر بیٹھ کر پیشاب کر دیا، مسجد کے اندر پیشاب کر دیا۔ 3 کام اس نے کیے۔ بدو ہے، دیہاتی ہے، دیہات سے آیا ہوا ہے، پتہ نہیں ہے آداب کا، مسجد کے آداب کا پتہ نہیں، پیشاب کر گیا۔ صحابہ اٹھے روکنے کے لیے، یہ کون ہے، کیا کر رہا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ امام کائنات نے روک لیا، رحمت دو عالم نے روک لیا، خبردار نہ دیکھو نہ دیکھو، پیشاب کرنے دو۔ پیشاب کر لیا، امام کائنات نے بلایا، قربان جاؤں سرور دو عالم کی ذات پر، بلا کر کہا، میرے ساتھی یہ اللہ کا گھر ہے، عبادت کے لیے بنایا ہے، یہاں پر گندگی نہیں کرتے، عبادت کے لیے ہے۔ اور پھر وہ صحابی اٹھ کر کھڑا ہوا اور ایک سوال کرتا ہے، اللہ کے رسول ایسا عمل بتلائیں کہ وہ عمل کروں میں جنت میں چلا جاؤں۔ صحابی کا سوال، دیہاتی ہے، آنے کے آداب کا پتہ نہیں، بولنے کے آداب کا پتہ نہیں، مسجد کے آداب کا پتہ نہیں، سوال کیا ہے، اللہ کے رسول ایسا عمل بتلائیں عمل کروں جنت میں چلا جاؤں۔ کیا فرمایا آپ نے فرمایا کلمہ شہادت کی گواہی دے، نماز پڑھ 5 وقت کی، رمضان مبارک کے روزے رکھ، اپنے مال کی زکات دے۔ 4 باتیں حدیث کے اندر ہیں، 5ویں بات حدیث میں نہیں ملتی، حج کا تذکرہ نہیں ہے، یہ 4 باتیں بتلائیں۔ صحابی کھڑا ہے، یہ باتیں سن رہا ہے، یہ باتیں سنی، واپس پلٹا، اونٹ کی طرف جاتے ہوئے یہ الفاظ کہہ کر گیا، اللہ کی قسم ہے، اللہ کے رسول جو دین آپ نے بتلا دیا، جو باتیں آپ نے بتلا دی، جو نماز آپ نے بتلا دی، جو عقیدہ آپ نے بتلا دیا، جو روزہ آپ نے بتلا دیا، جو زکات آپ نے بتلا دی، جو حج آپ نے بتلا دیا، رب کعبہ کی قسم نہ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا، نہ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا۔ یہ کہہ کر پلٹ گیا، بیٹھ گیا، اونٹ پر بیٹھ کر چلا گیا۔ امام کائنات نے فرمایا، میرے صحابہ جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ تڑپ اٹھے، کون جنتی ہے، کس کے بارے میں آج لب کچھ امام کائنات فرمانے والے ہیں، کس کے بارے میں سرور دو عالم آج یہ خوشخبری سنانے والے ہیں، کون جنتی ہے؟ امام کائنات نے فرمایا، جس نے جنتی کو دیکھنا ہے یہ بدو دیہاتی جو یہ الفاظ کہہ کر گیا ہے، اللہ کی قسم آپ کے دین کے اندر نہ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا، جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھے، یہ جنتی جا رہا ہے۔ کیا عقیدہ اس صحابی کا تھا، نہ دین کے اندر کمی کروں گا نہ کمی کروں گا نہ، ذرا زور سے بولو پتہ چلے، عقیدہ بنے ہمارا، دین کے اندر نہ کمی کروں گا نہ کمی جائز ہے نہ اضافہ جائز ہے۔ افسوسناک بات ہے، ہم نے کمی بھی کر دی، ہم نے اضافہ بھی کر دیا، ہم نے دین میں کمی بھی کر دی، ہم نے اضافہ بھی کر دیا۔ ہائے رسول اللہ کے دین کے اندر اضافہ ہو، امام کائنات نے کوئی بات چھوڑ دی تھی جو ہم پوری کریں، سرور دو عالم نے کوئی طریقہ چھوڑ دیا تھا جو ہم پورا کریں۔ اور سوچو، سوچنے کی عادت ڈالو، رات کو تنہائی میں سوچو، دن کی روشنی میں سوچو، محفلوں میں سوچو، تنہائیوں میں سوچو، بیٹھ کر سوچنے کی عادت ڈالو کہ امام کائنات نے کوئی کمی چھوڑی تھی جو ہم نے اور اپنا لیے ہیں، ہم نے اور ڈھونڈ لیے ہیں، ہم نے اوروں کو پیشوا بنا لیا ہے، اوروں کو رہبر بنا لیا، رہنما بنا لیا۔ امام کائنات نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اور صحابی کہتا ہے، اللہ کی قسم نہ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ آج اہل حدیث کی یہی دعوت ہے کہ جو محمد رسول اللہ دین دے کر گئے ہیں، نہ کمی جائز ہے نہ کمی جائز ہے نہ۔ آؤ پھر عہد کرو میرے ساتھ عہد کرو۔ میں نے 4 باتیں آپ کو بتلا دی ہیں، 4 باتیں، ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ عہد کرو۔ اللہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں اللہ عبادت صرف تیری کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کہو، اللہ جب تک زندہ ہیں عبادت تیری کریں گے۔
اللہ جب تک زندہ ہے طریقہ تیرے نبی کا اپنائیں گے. اللہ جب تک زندہ ہے تیرے دین کے اندر نہ کمی کریں گے نہ اضافہ کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ تھے محترم جناب سید عتیق الرحمان شاہ صاحب محمدی. حضرات اب انشاءاللہ بلا تاخیر